اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے خاندان کی داستان، ان کے آباء و اجداد کی داستان ایک جہد مسلسل پر مشتمل ہے، اور 1856 میں اعلیٰ حضرت کا اس خاندان میں پیدا ہونا اس جہد مسلسل کا ثمر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ آج میں آپ کو قندھار کے سردار قبیلے کی تاریخ بیان کروں گا، جس کے ایک فرزند نے بر صغیر کے مسلمانوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ یہ اس ہستی کے آبا کی داستان ہے جس کو تاریخ نے 19ویں صدی کے البیرونی جیسے القاب سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا تعلق قندھار کے ایک پشتون قبیلے بڑیچ سے تھا۔ سعید اللہ خان اسٹیٹ آف قندھار کے ولی عہد اور ایک بہادر جرنیل تھے۔ ان کی والدہ کے وصال کے بعد سوتیلی ماں کی اپنی اولاد کو منصب پر بٹھانے کی خواہش کی وجہ سے حضرت سعید اللہ خان نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ قندھار کو خانہ جنگی سے بچایا جا سکے۔ روایت ہے کہ سعید اللہ خان صاحب 1739 میں نادر شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے۔ نادر شاہ ابدالی تو واپس چلے گئے، لیکن سعید اللہ خان ہندوستان میں ہی قیام پذیر رہے۔ حضرت سعید اللہ خان کا بر صغیر کی سرزمین پر پہلا پڑاؤ لاہور شہر بنا۔ لاہور کے اس وقت کے گورنر نے دہلی کے مغل بادشاہ سلطان محمد شاہ کو پیغام بھیجا کہ قندھار کے ولی عہد سعید اللہ خان کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر لاہور تشریف لائے ہیں۔ سلطان محمد شاہ مغل سلطنت کا 13واں سلطان تھا، جس نے 1719 سے لے کر 1748 تک مغل سلطنت پر حکومت کی۔ گورنر کا پیغام ملتے ہی سلطان نے حضرت سعید اللہ خان کو لاہور کے شیش محل میں ٹھہرانے کا حکم صادر کیا اور بھرپور مہمان نوازی کی ہدایت بھی جاری کی۔ حضرت سعید اللہ خان کے اعلیٰ منصب اور ان کی پیشہ ورانہ سپہ سالارانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد شاہ نے ان کو 6000 سپاہیوں کا ایک لشکر دیا اور ان کو اس لشکر کا کمانڈر تعینات کر دیا۔ بعد ازاں حضرت سعید اللہ خان نے روہل کھنڈ میں کامیابی کے ساتھ ایک بغاوت کو کچلا، جس کے انعام کے طور پر حضرت سعید اللہ خان کو سلطان محمد شاہ نے شجاعت جنگ بہادر کے خطاب سے نوازا اور ان کو روہل کھنڈ کے ساتھ بریلی میں رہنے کی ہدایت کی۔ بریلی میں مستقل سکونت رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کوہستان سے ہجرت کیے ہوئے پٹھانوں کی ایک بڑی تعداد قیام پذیر تھی اور حضرت کو ان سے مل کر اپنے وطن کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت سعید اللہ خان جب بڑی عمر کو پہنچے تو نوکری سے سبکدوش ہو کر جہاد الہی میں مشغول ہو گئے اور ایک میدان میں تا وصال قیام پذیر ہوئے۔ حضرت آج وہیں سپرد خاک ہیں۔ مسلمانوں نے بعد ازاں اس میدان کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ یہ میدان ولی عہد سعید اللہ خان اسٹیٹ آف قندھار، آج شہزادے کا تکیہ کے نام سے بریلی میں مشہور ہے۔ حضرت سعید اللہ خان نے جب ترک دنیا کی اس وقت تک ان کے صاحبزادے سعادت یار خان دہلی کے دربار میں وزیر بن چکے تھے۔ حضرت حسنین رضا خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے تھے، اپنی کتاب سیرت اعلیٰ حضرت میں جناب سعادت یار خان کی مہر وزارت کے عینی شاہد ہونے کا بھی ذکر فرماتے نظر آتے ہیں۔ جناب کاظم علی خان کا زمانہ افراتفری کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغل سلطنت افراتفری کے دورے سے گزر رہی تھی۔ مختلف بغاوتیں سر اٹھا چکی تھیں، لیکن اس افراتفری کے عالم میں بھی جناب کاظم علی خان صاحب نے اودھ میں کئی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ حافظ کاظم علی خان صاحب کے 2 بیٹے تھے، حضرت رضا علی خان اور حضرت نقی علی خان۔ رضا علی خان پہلے عالم دین بنے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سے۔ نقی علی خان ایک بہت بڑے طبیب بنے اور کئی جگہ بہت ساری خدمات انجام دیں مغل سلطنت کے اندر۔ اب اگر میں اس بات کو اس طرح سمیٹوں کہ رضا علی خان صاحب یہ وہ صاحب تھے جہاں سے اعلیٰ حضرت کے خاندان نے تلوار چھوڑ کر قلم ہاتھ میں تھام لیا۔ یوں کہیے کہ ملک کی حفاظت سے بات اب آگے نکل کر دین کی حرمت پر آ چکی تھی۔ حضرت مولانا رضا علی خان کا سب سے بڑا کارنامہ
خطبہ علمی ہیں جو کہ اب بھی ہندوستان کے طول عرض میں جمعہ اور عیدین میں پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا رضا علی خان کے بیٹے حضرت نقی علی خان بھی اپنی والد کے نقش قدم پر کار فرما رہے اور چھوٹی بڑی 25 کتابوں کے مصنف رہے، اور آپ کی سب سے گراں قدر خدمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تربیت رہی۔ اور یوں آج 105 سال بعد ہم اس فقید المثال شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جس کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ انسانی خون صرف رگوں میں نہیں دوڑتا، ایک انسان کی رگوں میں نہیں دوڑتا، بلکہ یہ جنریشنز میں، نسلوں میں دوڑتا ہے۔ سعید اللہ خان کی نسل کا خون دوڑتے دوڑتے اعلیٰ حضرت کی تاریخ لکھ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔